یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم، بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ۔ پورا ملک کل فساد کی زد میں رہا۔ پولیس نے پورے پنجاب میں کارروائیاں کی، رکاوٹیں کھڑی کی، اور خیبر پختونخوا کا داخلہ کے تمام راستے بند کر دیے گئے پنجاب میں یا اسلام آباد کی طرف۔ اسلام آباد کی طرف جانے والے تمام راستوں پر جگہ جگہ کنٹینر لگائے گئے۔ اس طرح عمران خان کی جو کال تھی لانگ مارچ کی، وہ تقریباً ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی بہت بڑا جلوس وہ لے کر خیبر پختونخوا سے نہیں آئے تھے، جن کے ساتھ پختونخوا کی حکومت اور پولیس اور دیگر محکموں کے لوگ بھی شامل تھے۔ وہ 3-4 ہزار 5 ہزار لوگ ہوں گے جو عمران خان کے ساتھ، اور جہاں کوئی بندش بھی نہیں تھی وہ لوگ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ اس طرح کا دارالحکومت پہ حملے کے غالباً حق میں نہیں تھے، اور اس بات کے حق میں بھی نہیں تھے کہ پورے ملک کو کئی دنوں تک پیرالائز رکھا جائے۔ عمران خان کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ حکومت استعفیٰ دے، اس اسمبلی کو توڑ دیا جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں۔ یہ مطالبات وہ ہیں جن پر سیاسی میدان میں یا سیاسی میز پر بات چیت ہو سکتی تھی۔ عمران خان کو جو بڑی کمک ملی یا امداد ملی، وہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی جج نے فیصلہ دیا کہ انہیں آنے دیا جائے اور تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، اور یہ کہ جن لوگوں کو 16 MP کے تحت گرفتار کیا وہ رہا کر دیے جائیں، اور یہ کہ لوگوں کے گھروں پہ داخل نہ ہوا جائے۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جو بنیادی انسانی حقوق کی رکھوالی کے لیے تھیں۔ لیکن عدالت نے ایک جگہ کا تعین کر دیا تھا، اور خود تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی تھی، اور سیکٹر 9H اور 9F کے درمیان جو پلاٹ ہے جہاں پہ مولانا فضل الرحمان کا بھی دھرنا ہو چکا تھا، اس کی اجازت مانگی گئی تھی، اور اس پر بلکہ حکومت نے انہیں بڑی جگہ دینے کی آفر کی۔ لیکن جو کمیٹی بنائی گئی وہ طے نہ کر سکی، وہ مل نہ سکی، اور اس طرح یہ ہوا کہ عمران خان کے جو جلوس تھا جب داخل ہوا اسلام آباد میں، تو اسلام آباد پہلے ہی جل رہا تھا۔ ایک توجیہ یہ نظر دی گئی سپریم کورٹ میں آج کہ آنسو گیس کا مقابلہ کرنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ ضروری تھی، یعنی درختوں کو آگ لگانا اور جڑی بوٹیوں کو اور پودوں کو آگ لگانا شاید اس لیے تھا کہ وہ تریاک تھا۔ یہ کس نے بتا دیا ہمارے جج صاحب کو کہ وہ تریاک ہے؟ بارکیف توڑ پھوڑ ہوئی، بسیں جلائی گئیں، پولیس کے اور رینجرز کے سپاہی زخمی ہوئے، لاہور میں ایک سپاہی شہید بھی ہوا، اور خود تحریک انصاف کے 2 ورکر پل سے گر کر اس جان فانی سے کوچ بھی کر گئے، اور بڑا افسوسناک واقعات بھی درپیش ہوئے۔ لوگوں کو مارا پیٹا گیا۔ پاکستان میں ایک عجیب خوفناک منظر تھا۔ لیکن عمران خان کو اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے بڑے فخر سے اعلان کیا کہ اب تمام راستے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور ان تمام راستے کھول دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے انہیں ایک مخصوص جگہ پہ جلسہ کر جانے کا کہا تھا، لیکن عمران خان نے اعلان کیا فیصلہ آنے کے بعد کہ وہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے ڈی چوک سے، اور سب لوگوں کو کال دی کہ ڈی چوک جائیں۔ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ڈی چوک یعنی ریڈ جو ایریا ہے دارالحکومت میں، اس میں جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ لڑتے بھڑتے وہاں پہنچے، اور وہاں پہ خوب ان کی کنفرنٹیشن ہوئی، اور پولیس نے اور رینجرز نے انہیں ریڈ زون میں ان کے جانے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ اس عرصے میں عمران خان پہنچے، اور وہ اچانک جلسہ چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ نہ الیکشن کا اعلان ہوا، نہ وہ دھرنا دے کر بیٹھے، اور نہ ہی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان ہوا۔ کہا یہ گیا 2 طرح کے نظریات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو واضح نظر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس وقت بمشکل 3-4 ہزار لوگ ہوں گے جب وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے، 5 ہزار ہوں گے، 10 ہزار ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ تو لہٰذا جب عمران خان نے دیکھا کہ وہ 20 لاکھ کا مجمع اور سیلاب تو نہیں آیا، تو لہٰذا بجائے اس کے کہ حکمران اس میں بہہ جاتے، خود عمران خان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور مایوسی ہوئی۔
ایک تو یہ جو بات نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بات چیت چل رہی تھی، بات چیت کی خبریں تو آئی ہیں، دونوں اطراف سے کنفرم بھی کیا گیا ہے کہ ایک طرف اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اور سابق وزیر دفاع جو ہیں وہ تھے، اور دوسری طرف سے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے 3 نمائندے مذاکرات کے لیے چنے گئے تھے۔ ان کے درمیان بات چیت بھی ہوئی، وہ کچھ سیف ایگزٹ چاہتے تھے کہ انہیں جانے کا موقع دیا جائے۔ معاملہ خراب یہاں ہوا کہ بات چیت پہلے بھی چلی تھی، اور خود مسلم لیگ نواز اور اتحادیوں میں یہ بات تھی کہ وہ شاید 20 مئی کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیں، لیکن جب عمران خان نے دھمکی دی تو یہ ایک بہت بڑا سیاسی گیمبل تھا اور سیاسی جوا تھا جس کا بلف رانا ثناء اللہ اور اس عبوری حکومت نے ٹال دیا اور یا اسے کال کر دیا۔ مطلب کیا ہوا کہ عمران خان کی جو اسلام آباد میں ڈی چوک میں دھرنا مارنے کی کوشش تھی، وہ اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں اندر جانے دیا اور انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کی، اس کے باوجود ان کا دھرنا جو تھا وہ ناکام رہا ہے۔ نہ لوگ اکٹھے ہوئے، نہ وہ مطالبے پورے کرا سکے۔ کرائسس وہی کا وہی ہے، اور 25 تاریخ کو ہی IMF نے تاریخ ڈال دی ہے، مذاکرات مکمل نہیں ہوئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پہلے سخت شرائط پہ عمل ہو، یعنی تیل کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائیں، تو اس کے بعد پھر کوئی بات ہوگی۔ اس کے بعد پیسے 96 ارب کروڑ روپے ڈالر وہ جاری ہو سکیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان کا معاشی بحران مسلسل موجود ہے، اور 6 ہفتے کے صرف زر مبادلہ موجود ہے، لیکن عمران خان اپنی ہٹ پہ قائم ہیں، اور وہ پھر سے 6 دن کا الٹیمیٹم دے کر گئے ہیں۔ یہ 6 دن کا الٹیمیٹم پھر شاید ان کے گلے پڑ جائے، کیونکہ اس طرح بلیک میل ہو کر حکومت اور اسٹیٹ ان کے مطالبات کو نہیں مانے گی۔ گو کہ آج وزیر اعظم نے اپنے قومی اسمبلی کے خطاب میں صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے اور اپنی مدت پوری کریں گے، اور اس الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ، یہ اسمبلی کب ڈیزالو ہوں گی، یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، مطلب انہوں نے لچک کا مظاہرہ بھی کیا، سخت موقف اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ۔ دوسری طرف عمران خان کے جو بڑے لیڈر ہیں، اسد عمر جو جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ سیاسی قوتوں کو آپس میں معاملات طے کرنے چاہیے۔ انہیں بار بار ایک ٹیلی ویژن پہ اینکر اور دوسرے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر وہ آربیٹر بن جائیں، وہ بیچ میں مصالحت کنندہ بن جائیں۔ اس کی انہوں نے ایک طرح سے حامی تو بھری، لیکن اصرار کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ سیاسی قوتوں کو چاہیے کہ مسئلہ حل کر لیں، لیکن یہ بھی کہا کہ سیاسی قوتوں کے درمیان مکالمے کا ماحول نہیں ہے۔ انہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ سیاسی ماحول تو آپ نے خراب کیا ہے، اور 2013 سے خراب کیا ہے۔ آپ نے 2013 کے انتخابات عمران خان نے نہیں مانے تھے، اور 2014 میں انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا۔ اس میں کیا کیا گردان تھی گالیوں کی، جس کا انہوں نے مذاق نشانہ نہیں بنایا اس وقت کی حکومت اور تمام سیاسی پارٹی کے قائدین کی۔ تو لہذا کیا ہوا، اس وقت بھی فوج بیچ میں پڑی تھی، اور ان کا دھرنا اس وقت ختم ہوا جب پشاور آرمی اسکول کے بچوں پر ایک بڑا ہی وحشت ناک حملہ ہوا تھا، جس کے باعث ان کے پاس جواز نہیں رہ گیا تھا کہ وہ دھرنا مار کے بیٹھے۔ اس دھرنے سے ملک کو بہت نقصان ہوا تھا۔ پھر یہ دھرنے کی روایت تحریک لبیک پاکستان نے بھی ڈالی، اور لوگوں نے بھی ڈالی، چند ہزار لوگ ہو کے اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں، اور پھر آگے اسٹیٹ ان کے آگے لیٹ جاتی ہے کہ ریاست قانون نافذ کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہ ہمارے سلامتی کے ادارے۔ بلکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پیسے بانٹے گئے تحریک لبیک کے لوگوں میں۔ اب ملک وہی اسی صورتحال کا شکار ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے میں پہلا جو جوڈیشل کو تھا وہ ہوا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف، جنہیں چند سیکنڈ کی سزا دے کر ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا وزارت عظمیٰ کے۔ اسی طرح دوسرا کو ہوا تھا جب نواز شریف کو اقامہ میں، پاناما کی بجائے اقامہ میں سزا دی گئی تھی، اور دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ایک جج صاحب نے جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی JIT اس کی نگرانی بھی کی، اور کورٹ کی ٹرائل کورٹ کی بھی نگرانی کی۔
ایسا کبھی تاریخ میں جوڈیشری کی نہیں ہوا تھا. اب ان میں سے ایک جج صاحب جنہوں نے صدارت کی تھی اس پینل کی, انہوں نے اجازت دے دی عمران خان کو. ان کے پاس کیا گارنٹی تھی؟ ان کے پاس تو غالباً حلف نامہ بھی نہیں تھا عمران خان کا دیا ہوا کہ وہ پرامن رہیں گے اور جلسہ کر کے چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کو بھی اس کی ذمہ داری لینی چاہیے کہ ان کے اس فیصلے سے دارالحکومت اس خوفناک آتش زدگی اور توڑ پھوڑ اور فساد کی زد میں آ گیا کہ نظر ہو گیا. اب معاملہ کیا ہے؟ آج بھی عدالت میں یہ بات زیر بحث آئی اور چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ ممکن ہے عمران خان کو پتہ ہی نہ لگا ہو اور لوگ مشتعل تھے. انہوں نے آنسو گیس سے بچنے کے لیے درختوں کو اور پودوں کو آگ لگا دی. صرف درختوں اور پودوں کو آگ نہیں لگائی گئی بلکہ پولیس کی گاڑیوں کو اور بختر بند گاڑیوں کو بھی جلایا گیا ہے. تو یہ گھیراؤ جلاؤ کی سیاست جو ہے اور جو فتنہ و فساد کی بات کی جا رہی تھی, جس کا کہ اس حکومت کو یہ ایجنسیز بھی بتا رہی تھی, تو وہ درست ثابت ہوئی کہ عمران خان اسی مقصد کے لیے آ رہے تھے. اگر انہیں آنے دیا جاتا, جیسے کہ ہمارے بہت سارے جمہوریت پسند مجھ سمیت یہ بنیادی حقوق کے جو قائل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل یہ تو آزادی اظہار ہے اور یہ تو جلسہ کرنا جلوس کرنا بنیادی حق ہے. یقیناً ہے, انہیں جگہ مل جانی چاہیے تھی, وہاں پہ آ کے انہیں پرامن احتجاج کرنا چاہیے تھا, بھلے وہ دھرنا دے دیتے. لیکن پورے دارالحکومت کو ہلہ مار کے فساد کا اور جلاؤ گھراؤ کا نشانہ بنانا کسی صورت میں, یہ فساد تو ہے اور یہ بغاوت تو ہے اور یہ ایک ریاستی نظام کو بزور طاقت الٹانے کی بات بھی ہے. اس پر بڑی خوفناک شکیں لگ سکتی ہیں, جس طرح ہم نے دیکھا کہ کشمیری لیڈر یاسین ملک کے خلاف وہی 120B اور A اور 121 یہ جو سب ہیں وہ لگائی گئی تھی, یہاں بھی لگ سکتی تھی. لیکن ابھی کچھ مقدمات درج ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب یہ مقدمات جو ہیں انہیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے, انہیں واپس لے لینا چاہیے اور حکومت کو بھی آئندہ اس طرح گرفتاریاں نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو ہے PM پبلک مینٹیننس آرڈیننس, اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھوک کے حساب سے. لیکن حکومت کا بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر قائم کرے, بنیادی حقوق کا بھی احترام کرے. لیکن بنیادی حقوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاشسٹ گروہ اور متشدد گروہ دارالحکومت پہ حملہ آور ہوں اور اسے یرغمال بنا لیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس آفت سے بچ گیا کہ وہ عمران خان کا یرغمال نہیں بنا. وہ ایگزاسٹ ہو گئے, تھک گئے, اور پولیس نے اور انتظامیہ نے انہیں تھکا دیا اور ان کے فالوورز کو تھکا دیا. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ نے کوئی بری کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا, سوائے اس کے جو گرفتاریاں ہوئیں MPs کے تحت. ان کی ذمہ داری تھی کہ دارالحکومت محفوظ رہے, اور یہ بات بڑی اچھی رہی. خوشائند ہے کہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی سوائے ایک پولیس کے سپاہی کے, جو نشانہ بنا بنیادی طور پر PTI کے ایک رہنما کی گولی کا. اس کا کیس درج بھی ہو گیا ہے. اب پھر ملک وہیں کھڑا ہے جہاں تھا. عمران خان نے 6 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. میرے خیال میں اس پہ ان کی سنوائی نہیں ہوگی. البتہ بات چیت شروع ہو سکتی ہے, اور یہ حکومت بھی بہت مخمصے میں ہے. یہ بہت مشکل فیصلے کرنے کی ابھی تک پوزیشن میں نہیں ہے. گو کہ انہوں نے بالعموم جو شرائط ہیں اس پر اتفاق کر لیا ہے, اور وزیر مالیات نے اعلان کیا ہے کہ وہ IMF کی شرائط پر اب IMF کے ساتھ معاہدہ مکمل کرنے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں, اور یہ حکومت وہ کرے گی, مشکل فیصلے بھی لے گی. لیکن پھر بات وہیں پہنچ جاتی ہے کہ اگر مشکل فیصلے کرے گی تو پھر اس کے ساتھ ریاست کے ادارے بھی کھڑے ہوں, کیونکہ وہ سخت فیصلے ہوں گے. اور یہ کہ یہ پھر حکومت صرف یہ نہیں ہے کہ سخت فیصلے کر کے صرف لوگوں کی بددعائیں لے اور ان کے بارے میں عوام بدظن ہوں, تو انہیں موقع ملنا چاہیے کہ معیشت کو سنبھال سکے. میں پہلے بہت قائل تھا کہ فوری طور پر انتخابات ہو جانے چاہیے, کیونکہ اب وہ جو 2018 کا مینڈیٹ تھا اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. ویسے بھی اس اسمبلی کو کچھ زیادہ جینوئن اسمبلی سمجھا نہیں گیا تھا. لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ آئینی پارلیمانی طریقے سے وجود میں آئی ہے. اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے, کوئی سازش نہیں ہے. پارلیمانی نظام میں ایسے ہی ہوتا ہے. عمران خان کی بھی اکثریت نہیں تھی, انہوں نے بھی اتحادیوں کو ملا کر اور آزاد لوگوں کو ملا کر اکثریت بنائی تھی.
جو ختم ہو گئی. اب عمران خان بہت تلملائے ہوئے ہیں, وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ پاکستان اگر الیکشن بھی ہو جائے جس پہ اتفاق رائے نہ ہوا, اب انتخابی اصلاحات کا بل پاس کر دیا ہے قومی اسمبلی نے, وہ سینٹ میں بھی پاس ہو جائے گا, اور جو اعتراضات تھے نیب کے آرڈیننس پہ اس پر بھی ترامیم آ گئی ہیں, وہ اب سینٹ میں جائیں گی, اور پھر اب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ حکومت تیزی کے ساتھ لیجسلیشن کرنے جا رہی ہے. اب اس میں کیا کیا آیا ہے کیا کیا نہیں آیا ہے میں اس پر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, کیونکہ میں نے وہ بل اور وہ ترامیم ابھی نہیں پڑھی ہے. اب معاملہ کیا ہے کہ پاکستان میں یہ غیر یقینی جتنی بڑھے گی اتنا معاشی بحران اور بڑھے گا, اور معاشی بحران سے سیاسی بحران بڑھے گا. یہ دونوں بحران بیک وقت پاکستان میں ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ کہ ہم نے پاکستان کو شری لنکا بننے سے بچا لیا ہے, یہ بہت ہی شرمناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ نے معاشی صورتحال خراب کی, آپ کے جو میکرو اکنامک سوائے ایک دو کے خراب ہوئے, اور پاکستان کی معاشی حالت جو تھی وہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچی ہوئی ہے. 6 ہفتے کا سارا زر مبادلہ ہے آپ کے پاس, اور آئی ایم ایف کی آپ نے شرائط توڑی, اور آئی ایم ایف نے آپ کی امداد جو ہے وہ فروری سے روکی ہوئی ہے, اور جو آپ طے کر کے آئے تھے وہ آپ نے پورا نہیں کیا, اور بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اب اس حکومت کو یہ ناک رگڑ رگڑ کے آئی ایم ایف منوانے پہ ڈٹا ہوا ہے, اور آپ یقیناً اس میں ان کی مدد نہیں کریں گے بلکہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت تو اپنی ٹرم 1 سال 2 مہینے نہیں پوری کر سکتی, نہ انہیں اس طرف جانا چاہیے. انہیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی تاریخ کا اس اسمبلی کو اعلان کر دینا چاہیے, تاکہ یہ جو ہنگامہ آرائی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ہے وہ ختم ہو سکے. وہ اکتوبر نومبر میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ مارچ اپریل میں بھی ہو سکتے ہیں. 3-4 مہینے سے کوئی بڑا فرق ہونے والا نہیں ہے. اور عمران خان کا جو یہ مطالبہ جو ہے یہ عوام کی ایک بڑے حصے کی رائے بھی یہ ہے کہ انتخابات ہو جانے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس اسنا جو معاشی بحران ہے اسے کون حل کرے گا, کیا کیئر ٹیکرز حل کریں گے؟ اس کی تیاری موجود ہے. یہ بات درست ہے کہ ابھی بھی در پردہ رابطے ہو رہے ہیں, یہ بھی درست ہے کہ معاہدے کر کے یہ زمان دے کے توڑی جا رہی ہیں اور وعدے توڑے جا رہے ہیں. اب پھر بھی مذاکرات کا عمل در پردہ جاری ہے, میرے اطلاع کے مطابق ضرور جاری ہے. دونوں اطراف سے اسٹیبلشمنٹ رابطے کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ عمران خان پارلیمنٹ میں واپس جائیں, اور تاریخ پہ بھی وہیں پہ اتفاق رائے ہو, اس اسمبلی کے ڈیزولوشن پہ بھی وہیں اتفاق ہو, اور یہ جو بل پاس ہو رہے ہیں انتخابی اصلاحات کے خاص طور پہ اس پر اتفاق ہو, اور کل جو انتخابات ہوں گے انہیں ہمیں بالکل محفوظ کرنا چاہیے ہر طرح کے سوال سے, اور اس پہ کوئی شک نہ کر سکے. اور یہ ایک حلف نامہ لینا چاہیے پارٹی سے کہ انتخابات کے نتائج کو مانیں گی. لیکن پاکستان میں ابھی یہ جمہوری روایت آئی نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کے نام پہ کس طرح فاشزم پھیلایا گیا ہے, بنیادی حقوق استعمال کرتے ہوئے کس طرح ہیٹ سپیچ کی گئی ہے, کس طرح مغلظات کے کلچر کو فروغ دیا گیا ہے. یہ بڑا افسوسناک ہے. ہم جمہوریت پسند اور بنیادی حقوق کے علمبردار بہت مشکل میں ہیں. ہم ان کے بنیادی حق کی حمایت بھی کرتے ہیں, ان کے فریڈم آف سپیچ کی بھی حمایت کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہیٹ سپیچ کا نشانہ ہی بنتے ہیں. ہم ان کے رائٹ ٹو اسمبلی کا بھی حمایت کرتے ہیں, لیکن رائٹ ٹو اسمبلی ایک فساد بن جاتا ہے, وہ مملکت کے دارالحکومت پہ حملہ بن جاتا ہے, ایک اکائی کا وفاق پہ حملہ بن جاتا ہے. یہ بہت ہی خوفناک بات ہے جس کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اور کورٹ کو عدالتوں کو اس میں نہیں آنا چاہیے. اور آئندہ اگر عمران خان اعلان کرتے ہیں وہاں پہ جلسہ کرنے کا, انہیں جگہ دینی چاہیے. ملک میں پکڑ دھکڑ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے ساتھ کتنے لوگ آتے ہیں اس سے الیکشن کا فیصلہ نہیں ہونا ہے. وہاں وہ 10 دن بیٹھیں 20 دن بیٹھیں, انہیں پرامن طریقے سے یہ کام کرنے. لیکن عمران خان کی ذمہ داری اور گارنٹی کون دے گا سوائے خود عمران خان کے. اور عمران خان کہتے ہیں کہ وہ یو ٹرن لینے کے بڑے قائل ہیں. تو اب پھر کون کس پر یقین کرے؟ مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے, اور ضرور سبسکرائب کیجیے.